ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے ایمان. یعنی ایک ہوتا ہے فیتھ اور ایک ہوتا ہے بلیف. بلیف اور فیتھ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بلیف ایک عقیدے کے اوپر مبنی ہوتا ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ ایک عقیدے کے اوپر مبنی ہوتا ہے. میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن میرا عقیدہ ہے کہ وہ ہے. یہ ہو گیا آپ کا ایمان کسی ایسی چیز کے اوپر جو آپ نے دیکھا بھی نہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک believers always believe in a non-existent God, invisible God. یہ ہوتا ہے ایمان, کسی چیز کا اتنا مصمم یقین ہو جانا کہ وہ عقیدے کا حصہ بن جائے. یعنی مجھے یہ یقین ہے کہ بادل بن رہے ہیں تو بارش ہو سکتی ہے, ہوگی, یہ مجھے یقین ہو گیا, رائٹ. یہ تو ویزیبل چیز ہے, یہ تو پروبیبل چیز ہے, اس لیے مجھے یقین بن سکتا ہے. لیکن ایک ایسا یقین جو ویزیبل کو بھی کراس کر دے, پروبیبل کو بھی, کیلکولیٹیبل کو بھی کراس کر دے, جو کسی بھی میتھمیٹکس کو بھی کراس کر کے اوپر چلا جائے, اس سے بیونڈ جو یقین کی باؤنڈری کو کراس کر دے, وہ عقیدے کا حصہ بن جاتا ہے, وہ آپ کا ایمان ہو جاتا ہے اس کے اوپر. یعنی میں اگر اپنے بھائی پہ, اپنی بہن پہ, اپنے والد صاحب پہ, والدہ پہ یقین کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے اچھا ہی سوچ رہی ہوں گی, تو یہ تو یقین مجھے 30-40 سال کی زندگی میں بنا. لیکن میں یہ یقین کرنا شروع کر دوں, اس لیول پہ یقین کرنا شروع کر دوں کہ میرا رب مجھے ان 70 ماؤں سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے, پیار کرتا ہے, جو کہ میں نے دیکھا بھی نہیں. میں نے تو اپنی ماں کی محبت دیکھی ہے, میرا یقین تو ویزیبل پہ ہے. جیسی میں نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے ان 70 ماؤں سے بھی زیادہ, تو یہ امپاسبل ٹو بلیو ہے, کیونکہ میری ماں سے زیادہ پیار مجھے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور اگر میں پھر بھی کرتا ہوں کہ رب مجھے میری ان 70 ماں کو ملٹیپلائڈ بائی 70, میں تو 2 ماں نہیں پکچر کر سکتا. ایک میری ایک ماں نے مجھے اتنا محبت دی ہے کہ وہ میں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. تو جب میں 70 ماؤں کو امیجن کروں گا, تو یہ میرا عقیدہ ہی ہو, یہ میرا ایمان ہی ہو, تو یہ مجھے بلیو کرا سکتا ہے, ورنہ یقین کی پاسبلٹی میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی. یعنی یہ پھر اب اتنا اگر کسی کو یقین ہو جائے تو وہ ایمان ہی ہو سکتا ہے, وہ عقیدہ ہی ہو سکتا ہے, ورنہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا, ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. ایمان میں اور یقین میں یہ فرق ہے. اب ایمان اور یقین کا فرق جو ہے, وہ جس فیبرک کے اوپر جنم لیتا ہے, جس فیبرک کے اوپر اس کو بنایا جاتا ہے, وہ فیبرک محبت کی ہو سکتی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہو سکتی. یعنی وہ مولا علی نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں رب سے ڈرتا ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. میننگ ہی اچیوڈ the state of ایمان, عقیدہ, یقین and the love to such a level کہ اب تو اس ہستی کی تو صرف عبادت ہی کی جا سکتی ہے, محبت سے تو بہت آگے کا درجہ چلا گیا ہے. یعنی محبت مجھے اپنی ماں سے اتنی ہے کہ جتنی شاید کسی کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا, مجھے رب کی ذات روک لیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے رب کو اپنی ماں سے زیادہ امپورٹنس دے دی. یہ جیسے ہی میں نے کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایمان کی باؤنڈری کے اندر انٹر ہو گیا ہوں, اب میں ایمان والا ہو گیا ہوں. اب ایمان کے تقاضے پورے کرنے میرے اوپر واجب ہو گئے ہیں. اب میں نے عبادت کے تقاضے خشوع پورا کرنا ہے. اب میں نے اصول اور ضوابط اسلام یا جس عقیدے سے بھی میں بلیو کر رہا ہوں, اس کو پھر میں نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے. یا تو میں ترک کر دوں, میں مانوں ہی نہ, میں اپنی امی کی خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ عبادت شروع کر دوں, یا کہ اپنے والد صاحب کی, یا اپنے کسی ٹیچر کی, یا کسی بت کی, یا کسی. جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ نہیں, میں عبادت کے قابل صرف رب کی ذات ہے, تو میرے اوپر ایمان کے تمام تقاضے لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تب میں ایمان کی کمرے کے ڈور کھول کے انٹر ہو گیا ہوں. اب اس کا جو ڈریس کوڈ ہے, وہ ڈریس کوڈ بھی مجھ پہ واجب ہے. اگر ٹائی پہننی ہے تو ٹائی پہننی ہے, اگر بال کنگھی کرنے ہیں تو کنگھی کرنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ یونیفارمٹی within the definitions of that room are forcefully applicable on me. Otherwise, I will be thrown out of that room. اب وہ جو یونیفارمٹی ہے, وہ نماز کی بھی پابندی مانگتی ہے آپ سے,
وہ روزے کی بھی مانگتی ہے، وہ باقی دیگر عبادات کی، وہ حسن اخلاق کی، حسن سلوک کی، وہ زکوٰۃ کی، خیرات کی، وہ ہر اس چیز کی، جہاد کی، تبلیغ کی، وہ ہر چیز کی ڈیفینیشن پوری مانگتی ہے. اگر آپ اس پہ پورا نہیں اترتے تو آپ اس باعزت اس دروازے سے باہر چلے جائیں، ورنہ بے عزت ہو کے دوسرے دروازے سے نکال دیا جائے گا آپ کو. تو بہتر ہے کہ آپ اس کمرے میں آئیں نا، اگر آتے ہیں تو پھر اتنے خوبصورت طریقے سے اس کمرے میں رہیں کہ آپ کو وہاں پہ باقاعدہ ایک کرسی عنایت ہو جہاں پہ آپ فخر سے، عزت سے، احترام سے بیٹھ کے کہیں کہ ہاں میں اس کمرے کے تمام اصول اور ضوابط پر پورا اترتا ہوں. یہ وہ جو پورا اترنے کا پروسیس ہے اس کمرے میں، وہ پروسیس بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہستی کی صورت میں، اپنی سیرت کی صورت میں ہمارے لیے وہ تمام تر اصول و ضوابط پریکٹس کر کے طریقت کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اس طریقت کو آپ نے اپنانا ہے تو آپ کو اس کمرے میں ایک اچھی سی خوبصورت سی کرسی مل جائے گی. اور اگر آپ نے بہت محبت سے اور دل سے یہ کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے باقی دیگر جنتیں اور ان چیزوں سے بھی نوازیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریوارڈ کی صورت میں دینی ہے. یہ ان سمپل ورڈ میں نے اپنی ڈیفینیشن آف ایمان اینڈ یقین اینڈ محبت اینڈ عقیدہ آپ کو بتائی.